الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الأنام صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وصحبه ودور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مرآة جمال الحق من رآني فقد رأى الحق. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ وعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور والی عرب و عجم والی کون مکان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب بالخصوص حضرات علماء کرام سادات کرام اور آج کی پاکیزہ محفل کے میزبان مکرم جناب حافظ عاطف مامون صاحب اور ان کے جملہ برادران ان کے والد گرامی قدر. محفل کافی دیر سے جاری و ساری ہے. مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ایک محفل میں جتنا کچھ کہا جا سکتا تھا وہ علماء سے آپ نے خطابات سماعت فرمائے اور میرا نظریہ یہی تھا کہ اب درود و سلام پڑھا جائے اور دعا ہو جائے تو میرے خیال سے کافی تھا. لیکن چونکہ انتظامیہ کا حکم ہے اور اچھی وہی چیز ہوتی ہے کہ جس کی ابتدا بھی اچھی ہو جائے اور اس کی انتہا بھی اچھی ہو جائے. شاہ جی نے ماشاءاللہ اللہم زد فزد بہترین کلام پڑھا حضور رسول ملت کا اور اس پاک بارگاہ میں ہدیہ تھا کہ جن کو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے. اور کیف چونکہ آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور بڑے بجے سے ہیں تو حضور کا ذکر بجے چہروں سے نہیں مسکراتے چہروں سے سنا جاتا ہے. ترلا ڈالنے کی میری عادت نہیں ہے اور نہ میں ترلا ڈالتا ہوں اور نہ میں آپ سے یہ کہوں گا بھائی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے. ایسی حکمت مجھے ابھی تک نہیں آئی ہے. کورس کروں گا کوئی تو ہو سکتا ہے میرے پاس بھی حکمت آ جائے کہ میں آپ لوگوں کے ہاتھ اٹھوا سکوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا میں اور آپ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی کا ذکر آئے تو اللہ سنگریزوں کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کا ذکر اگر پتھروں کے سامنے کیا جائے تو اللہ ان پتھروں کو بھی بولنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے.
تو ہم تو سارے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم پتھر نہیں ہیں، انسان ہیں، اور انسانوں میں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی غداروں والے ٹولے سے نہیں ہیں، محمد کے وفاداروں والے ٹولے میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، اختصار انشاءاللہ تعالی ملحوظ خاطر رہے گا، اور بہت ہی مختصر چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ محفل کے حوالہ سے ہی لمبا کھلار نہ ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ سمیٹتے سمیٹتے پتہ چلے مغرب ہو جائے گی، اور نہ ہی یہ مجمع اتنے کھلار کا متحمل ہو سکتا ہے۔ بس صرف اتنا کہوں گا کہ بندہ ٹرے اس سے راہ جس راہ دا رائی ہوئے، اس رستے پہ بندہ چلتا رہے نا جس راستے کا وہ رائی ہے، تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ مجھے چلانا اگر سائیکل نہیں آتی تو میں ہوائی جہاز کو لے کر بیٹھ جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ اپنی بھی تباہی کروں گا، بیٹھنے والوں کی بھی تباہی کروں گا، اور جدھر جدھر سے گزروں گا نا ان کی بھی اجاڑ پیدا کروں گا۔ تو میں چونکہ کم علم سا بندہ ہوں، ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں انا میرا تو جمال الحق من رآنی فقد رآ الحق۔ اس کا مطلب یہ ہے سادے سے لفظوں میں حضور فرماتے ہیں زمانے والوں، یہ جو تمہیں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے نا، یہ مت دیکھنا کہ یہ فقط چہرہ مصطفیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا میرا تو جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ من رآنی فقد رآ الحق، جسے میں نظر آ جاتا ہوں اسے جلوہ خدا نظر آ جایا کرتا ہے۔ انا میرا تو جمال الحق من رآنی فقد رآ الحق۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں، جسے میں نظر آ جاتا ہوں اسے اللہ کے جلوے نظر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے احباب گرامی قدر، جس کو بھی میرے حضور نظر آئے ہیں نا، غور فرمائیے گا ذرا، جس کو بھی میرے حضور نظر آئے ہیں، دیکھنا حضور کا اور ہے، نظر آنا اور ہے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا تو ابو لہب نے بھی ہے، دیکھا تو عتبہ نے بھی ہے، دیکھا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی ہے، لیکن جس کو نظر آیا ہے نا، وہ کہتا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اور چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ دیکھنا حضور کا اور ہے اور نظر آ جانا اور ہے۔ جس نے دیکھا ہے بظاہر دیکھا ہے لیکن نظر نہیں آئے ہیں، نظر جس کو آئے ہیں وہ بریلی کی گلیوں میں صدا دیتا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلا کسے نظر آئے ہیں؟ میں نے کہا جس نے دل صاف کیا ہے اور نبی کو دیکھا ہے، میرے نبی کے چہرے سے اس نے دیکھا چہرہ مصطفیٰ ہے، لیکن اس چہرے میں اسے جلوہ خدا کا نظر آیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اسے جلوہ خدا کا نظر آیا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے جو اڑتی ہے نہ تو گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ میں اتنا آپ سے کہوں بھئی مجمع کو ہلانا ہو یا زمانے کو ہلانا ہو، ہمیشہ یہ سعادت اللہ نے محمد کے نوکروں کو ہی عطا فرمائی ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں جسے حضور نظر آئے ہیں، جس نے دیکھا ہے نہیں، دیکھنے کے لیے میں نے کہا ابو جہل بھی تھا، اس نے دیکھا، اور ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ دیکھا، لیکن جس کو نظر آئے ہیں نا وہ کہتے ہیں موری رو رو کٹتی ہے رین پیا، توری یاد ہے دل کا چین پیا، توری یاد ہے دل کا چین پیا۔ ہم نے جن بالکوں کو سبق سنانا ہے، آپ نے سننا ہے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو وہ سن لیں تو بات بلی ہے، وہ سن لیں تو بات بلی ہے۔ میں نے کہا جس نے دیکھا، دیکھنا اور ہے اور نظر آنا اور ہے۔ جس کو نظر آئے ہیں نا وہ یمن میں رہنے والا ہو، یمن کی بستی قرن میں رہنے والا ہو، نام اویس ہو، بظاہر کبھی نہ ملا ہو، لیکن جناب عمر سے پوچھے یہ بتاؤ تو صحیح میرے حضور جب تمہارے سامنے ہوتے تھے تو حضور کے یہ جو ابرو مبارک ہیں یہ آپس میں ملے ہوتے تھے یا جدا ہوتے تھے؟
جی نہ سمجھ آ رہی ہے تو وہ تھوڑا ہلو چلو صحیح مہربانی ہو سونے. اب مجھے انرجی دینے کے لیے سبحان اللہ نہیں کہنی ہے، اپنی آخرت کو چمکانے کے لیے سبحان اللہ کہنی ہے. اس لیے نا کہ ہم لا غرضی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں اکثر ہر جگہ جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں بھائی جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھے آتے دار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. ہم یہ سمجھ لیں نا بیٹھ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی ہوں کر کے اٹھ کے چلے جائیں، یا کو مولوی صاحب نے کو واسطہ ڈالا ہے تو ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو ہمیں کچھ مل جائے گا. نہیں، مصطفیٰ کی محفل میں ادب سے بیٹھنے والا 2 ہوں 2000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، جو ادب سے بیٹھ گیا ہے نا ممکن ہی نہیں ہے. محفل چودھری صاحب کی ہو، محفل ملک صاحب کی ہو، محفل پی ٹی آئی کی ہو، محفل نون لیگ کی ہو، تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کون کون آیا تھا. تو یارو یہ سارے دنیا دار ہیں، اور ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں، مدنی تاجدار کی محفل میں آئے ہیں. مدنی تاجدار کی محفل میں. غور فرمائیے گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بظاہر دیکھا نہیں ہے، لیکن پوچھتے ہیں جناب عمر سے، کہا عمر حضور کو دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا ہے. کہا یہ بتاؤ بھئی یہ حضور کے جو ابرو مبارک تھے، یہ درمیان والی یہ جگہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے، دوسری میں آتا ہے. پوچھا یہ بتاؤ بھئی حضور کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ تو حضرت جناب عمر کہنے لگے بھئی یاد رکھنا کروڑ اویس کرنی بھی ہو عمر کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بات واضح کر دوں میں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کروڑ اویس کرنی بھی ہو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ اویس نے دیکھا نہیں ہے، بظاہر ملے نہیں ہیں. جناب عمر نے دیکھا بھی ہے اور محمد کا جلوہ نظر بھی آیا ہے، اور جسے جلوہ نظر آ جائے نا وہ پھر کائنات میں عظیم تر ہو جاتا ہے. کہنے لگے ہم نے تو کبھی اس توجہ سے نہیں دیکھا. کہنے لگے ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم بتا سکتے ہیں میرے محبوب اگر دور ہوتے تھے نا تو حضور کے یہ ابرو ملے ہوئے نظر آتے تھے. سبحان اللہ. اور اگر حضور قریب آ جاتے تھے تو یہ ابرو جو ہے وہ جدا جدا نظر آتے تھے. انا میرا تو جمال الحق من رآنی فقد رآ الحق. حضور فرماتے میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں. صرف ایک بات سنیے گا اور اس کے اوپر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. روایت کرنے والے ہیں تاجدار حلتا، جس کو صحابہ بولتا قرآن کہیں، سنی اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور لکھنے والا کوئی جمراتوں والا مولوی نہیں ہے، بریلی کا شاہ ہے، بریلی کا شاہ ہے، میرا امام احمد رضا ہے. اور لکھا ہے مطلع القمرین کے اندر، کہا صحابہ حضور کے زمانے میں بھی جسے بولتا قرآن کہتے تھے نا وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے. یعنی جن کو قرآن ناطق کہا جاتا تھا وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے. وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بات عرض کروں. میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، اور یہ رفاقتیں صرف اعلان نبوت کے بعد کی نہیں ہیں، اعلان نبوت کے بعد کی نہیں ہے. ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے. مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابھی اعلان نبوت نہیں بھی ہوا تھا، جیسے جیسے میرے نبی نماز پڑھتے تھے میں علی ویسے ویسے حضور کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا. اور صرف یہ نہیں، رفاقتیں یہاں تک نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی نے، کہا عالم ارواح میں نا اللہ نے ڈپٹی لگائی تھی، اپنے نبی کی بھی ڈپٹی لگائی تھی، اپنے علی کی بھی ڈپٹی لگائی تھی. عالم ارواح میں ڈپٹی لگی تھی. وہ ڈپٹی کیا تھی؟ کہا حضور نبیوں کی روحوں کو پڑھایا کرتے تھے، علی ولیوں کی روحوں کو پڑھایا کرتے تھے. یہ لکھا کسی عام بندے نے نہیں ہے، مکتوبات شریف کے اندر. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی نے لکھا ہے، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا، اور یہی مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں.
حضور کی حدیث بھی ہے، الشفاء کے اندر ہے، اور مولا علی المرتضیٰ کا فرمان بھی ہے، فرماتے ہیں میں آج بھی مکے والے اس پتھر کو جانتا ہوں. توجہ میری طرف رکھیں جی. توجہ رکھیے گا جی، میں عرض یہ کر رہا ہوں، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، درود و سلام پڑھا کرتا تھا. حضور خود فرماتے ہیں اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ مجھے یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتا تھا. اگر آپ کی توجہ ہو، خوشبو آپ نے محسوس کر لی ہو تو میں آگے والی بات کروں. جو نبی پتھر کو نہیں بلاتا، کیا خیال ہے وہ امتی کو بھول جائیں گے؟ جو نبی پتھر کو نہیں بھولتے، لیکن شرط یہ ہے نا وہ امتی اخلاص والا ہو، وہ درد کے ساتھ بیٹھنے والا ہو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں مسجد نبی شریف سے نا ایک دن میں حضور کے ساتھ نکلا، حضور کے ساتھ نکلا. چلتے ہم تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ ہم نے دیکھا آگے سے ایک بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، بکریاں اس کی بھاگی ہوئی ہیں اور یہ بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. کہتے جب وہ بکریاں پاس پہنچی نا تو میرے مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہ بات کہوں، انسان بے خبر ہو سکتا ہے، جانور بے خبر نہیں ہے کہ محمد کوئی اور نہیں ختم نبوت کا تاجدار ہے. وقت نہیں ہے نا، سچی بات یہی ہے. میں سچی گل دساں نا، میں پورے ٹائم تے پہنچیا نہیں. عاطف صاحب بیٹھے نے انہاں کول پوچھے انہاں میں نہ کہ تسی 12:30 بجے اتھے ساڈے کول ہوو. میں کہ بیلیا 5 منٹ پہلے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن پروگرام ہو جاتے، وقت نہیں ہے کبھی انشاءاللہ. اور آپ مجھے سنتے بھی رہتے، مہمانوں کو آپ نے سن لیا ہے، خطابات سنے. کل پرسوں بھی مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا بھئی حضرت گل اصل یہ ہے بس واڑی گل نہ سنا تے مزہ نہیں ہوندا. میں کہ جڑا بندہ چکی دا آٹا کھیندا ہوئے نا اسا فائن آٹا کدے بھی جناب بالکل ہضم ہی نہیں ہوندا. یہ صبح شام آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں اور سچی بات یہ ہے آپ کی محبتیں، میرے پاس تو علم بھی نہیں ہے، فن بھی نہیں ہے، میں خطیب بھی نہیں ہوں، لیکن میں اتنا کہوں گا صرف انسان بے خبر ہو سکتا ہے، جانوروں کو یہ پتہ ہے. اور صرف ایک نہیں، وہ دراز گوشت جس کے لیے کہا تھا نا ابھی بیان میں آپ نے سنا ہے، دراز گوشت یعنی وہ گدھا، جب اس کو پکڑ کے لائے نا حضور کی بارگاہ میں تو اس نے کہا میں آج تک نا میں نے کسی آپ کے منکر کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا ہے، میں نے سوار نہیں ہونے دیا اس لیے کہ میں نبیوں کی سواری بنتا رہا ہوں اور مجھے یہ یقین تھا کہ میں خاتم النبیین کی سواری بنوں گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے حضور نے اشارہ کیا رک جاؤ. بکریاں رک گئیں. وہ بچہ پاس آیا، میرے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا. حضور نے کچھ نہیں فرمایا وہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے. چہرے کی طرف دیکھا، بکریاں ہانکی اور چلا گیا. غور فرمائیے گا ذرا، بکریاں ہانک کر وہ چلا گیا. کہتے دوسرے دن وقت وہی ہے، گلیاں وہی مدینے کی ہیں. پہلے دن تو بکریاں بھاگ کے آئی ہیں نا، دوسرے دن اس نے جب گھر سے بکریاں کھولی نا، بچہ یتیم ہے، ماں اس کی جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہے، یعنی خالہ کے گھر رہ رہی ہے. یہ خالو کے ہاں ملازمت کرتا ہے، بکریاں خالو کی ہیں، چرانے کے لیے یہ لے کر جاتا ہے. والد کا سایہ شفقت سر پر نہیں، یتیمی کے آثار منڈلا رہے ہیں. یتیم ہے بچہ، لباس وہ دیتا ہے، کپڑے وہ دیتا ہے، کھانا وہ دیتا ہے اور بدلے میں یہ اس کی بکریاں چراتا ہے. پہلے دن تو بکریاں باقی ہیں، لیکن دوسرے دن جب یہ گھر سے نکلا نا، بکریوں کو کھولا. بکریاں جب چراگاہ کی طرف جانے لگی نا تو آگے سے ہو کے بکریوں کو کہتا ہے اس رستے نو ویندی جس رستے ساڑا محبوب نظر ہوندا، ادھر نہیں جاؤ گی جہاں ہمارا یار نظر آتا ہے، ہمارا محبوب نظر آتا ہے. بکریاں بھلے اس کی کب سنتی لیکن بکریوں کو ہانکا اور اسی رستے میں ڈالا جدھر سے میرے محبوب کا چہرہ اسے نظر آیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کہتے پتہ نہیں معاملہ کیا تھا،
لیکن میں یوں کہوں گا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ادھر سے یہ گھر سے نکلا ہے, ادھر میرے حضور مسجد نبوی سے اٹھے ہیں اور اٹھ کر علی المرتضیٰ کو فرمایا چلو باہر چلنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں نے جا کر دیکھا, میں جب حضور کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ جوان بکریوں کو بگاتے ہوئے لے کے آ رہا ہے. اسی مقام پہ آیا, حضور نے بکریوں کو اشارہ کیا, رکو, رک گئی. حضور نے نہیں پوچھا تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے. اس نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا, بکریاں ہانکی اور چلا گیا. کہتے ہیں دنیا والو دوسرا دن آیا, تیسرا دن آیا, چوتھا دن, 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کہتے ہیں ایک دن ویسے بکریاں وہ لیٹ لے کر آتا تھا, یعنی ٹائم کافی ہو جاتا تھا. ایک دن ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی, سبحان اللہ, حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم پڑھتے نماز اللہ کی تھے لیکن چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا کرتے تھے. یہ صحابی کا مسلک ہے, ایسے نہیں حضور نصیر ملت نے کہا جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا, باقی تو باقی عام معاملات تو عام معاملات رہے. صحابہ کہتے ہم نماز میں بھی نماز خدا کی پڑھا کرتے تھے, چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا کرتے تھے. اس لیے کہ یہ کوئی غیر کا چہرہ تھوڑا ہی ہے. حضور نے فرمایا نہیں انا میرا تو جمال الحق من رآنی فقد رآ الحق, جو مجھے دیکھے یوں سمجھنا کہ وہ جلوہ خدا کو مشاہدہ کر رہا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے نماز فجر ہم نے پڑھی نا تو حضور تھوڑی جلدی میں اٹھے, جلدی میں حضور اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلے اور باہر جا کر حضور کھڑے ہو گئے. مولا علی المرتضیٰ, دھیمے لہجے میں کہوں گا, مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا آج اللہ کے محبوب کسی کا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ, آج حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. کہتے تھوڑی دیر گزری نا تو میں نے دیکھا وہی بچہ, یتیم بچہ ہے چھوٹا سا, بکریاں ہانکتے ہوئے آ رہا ہے. آج جب آیا نا تو پہلے تو حضور بکریوں کو کہتے تھے رک جاؤ, آج پتہ نہیں کیا ہوا, وہ بکریاں آئی ہیں نا تو وہ بھی آ کے وہیں سٹاپ رک گئی ہیں. حضور نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا تو کون ہے, روزانہ آ جاتا ہے, ادھر سے ہی گزرتا ہے, یہاں تک بکریوں کو لاتا ہے واپس لے جاتا ہے. کہنے لگا سونے چہرے والے میرا نام ابو قرصافہ ہے, میں یتیم ہوں, میرا باپ نہیں ہے, اپنے خالو کے ہاں رہتا ہوں, میرا باپ فوت ہو گیا, میں اس کی بکریاں چراتا ہوں. حضور نے فرمایا نیڑے آ, نیڑے آ. جب پاس آیا نا تو میرے حضور سے کہتا میرا نام تو ابو قرصافہ ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہنے لگا محمد وہی جو نبی ہیں, محمد وہی جو نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگا پھر آپ نبی ہیں تو مجھے اپنی امت میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سواڑی مرضی ہے بھائی, مجھے اپنی امت میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں سمجھیں گے جس کے لیے موسیٰ نہ 9 دفعہ دعا مانگیں اللہ مجھے محمد کی امت میں شامل کر دے, ان کی امت میں داخل ہونا کوئی کم اعزاز ہے؟ کہا مجھے اپنی امت میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھا کے نا اپنا صحابی بنایا, صحابی بنا کے کہا ٹھیک ہے اب بکریاں لے جا, کافی ٹائم ہو گیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب وہ پیچھے پلٹا نا واپس, تو لوگ تو بکریوں کو ہانکنے کے لیے مختلف آوازیں نکالتے ہیں نا, لیکن وہ جاتے ہوئے پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ عربی عبارت ہے لیکن میں آپ کو اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں جب وہ جانے لگا نا تو کہنے لگا زمانے والو اللہ نے سونے بڑے بنائے ہوں گے لیکن محمد جیسا سونا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں ہے, بنایا ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہہ رہے قد کاٹ سونا تے بندن بناوٹ, ختم ہو گئے سونے تے ساری سجاوٹ, مصور نے بھی ایسی حد کر دیتی, دے نال تصویر کھچی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے اب جب وہ غلام بن گیا نا تو غلامی کا رنگ تو ہوتا ہے, تو اسی تھک گئے ہو بس کر دئیے, چل ہون انہوں نے مزاج بن گیا ہے. چلو سبحان اللہ. یہ اصل بات کسی خطیب کا کمال نہیں ہوتا, سونے کا ذکر ہے ہی اتنا چس والا, اتنا مزے والا ہے نا کہ یہ بندوں کو بیداری بھی دیتا ہے اور بندوں کو ذوق بھی دیا کرتا ہے.
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب وہ غلام بن گیا نا، تو پہلے یتیم تھا، ماڑا سا نظر آتا تھا، کہتے اب سینہ چوڑا کر کے چلنے لگا، سینہ چوڑا کر کے۔ یار میں آپ کو اتنا بتاؤں، وہ حضور کا عشق چیز ہی ایسی ہے کہ یہ کمزور کو بھی طاقتور کر دیتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یوں کہوں یہ اتنا طاقتور کرتا ہے کہ ایک پولیس کا ملازم وقت کے گورنر کے سینے میں 28 گولیاں اتار دیتا ہے۔ یہ اتنا دلیر کر دیتا ہے کہ بندہ ٹانگوں سے بھی معذور ہو، چل بھی نہ سکتا ہو، لیکن عشق محمد سے ہو جائے تو اتنا جرت والا ہو جاتا ہے کہ پورے کفر کی غیرت کو للکار دیا کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اب نہ یہ جدھر سے گزر رہا ہے کہتا سونے تو بڑے ہوں گے پر میرے حضور جیسا کوئی بھی نہیں۔ اب لازمی بات ہے وہ رنگ تو چڑھا ہے نا۔ پلٹ کر شام کو جب بکریاں لے کر گھر آیا نا، گھر آیا تو اس کا خالہ سے کہتا ہے بھئی بدلہ بدلہ لگتا ہے۔ اس نے کہا تو ایویں کہہ رہا ہے، کوئی نہیں بدلہ شدلہ ہے۔ جب شام کو کھانے پہ بیٹھے نا، تو کھانے پہ بیٹھے جب دسترخوان لگا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، خالو بھی بیٹھا ہے، خالہ بھی بیٹھی ہے، تو خالو نے نا اس کو چیک کرنے کے لیے کہا مصر میں ایک بندہ ہے وہ بڑا سونا ہے۔ خالہ کہنے لگی نہیں مشہور یہ ہے، وہ یمن کا ایک بندہ ہے وہ بڑا سونا ہے۔ میں سے لہجے میں کہتا مصریاں دا تے پتہ نہیں، یمن والیاں دا تے پتہ نہیں، پر میرے محمد تو سونا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو کب ملا ان سے؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ملاقات تو میری ہوتی رہی ہے، لیکن آج تو میں نے ان کا کلمہ پڑھ کے میں ان کی غلامی میں آ گیا ہوں، ان کی غلامی میں بھی میں آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا بس یاد رکھ میں تو ان کو مانتا نہیں، توجہ فرمائیے گا، میں تو ان کو مانتا نہیں، اور تو جب ان کو مانتا ہے تو میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کہا ایک گھر چھوڑ یار، ایک گھر کی بات کرتا ہے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال اولاد جان سے پیارے۔ کہا تو ایک گھر کی بات کرتا ہے، میں نے تو درس یہ سیکھا ہوا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہا بھائی پھر یہاں تو نہیں رہ سکتا۔ ماں کہنے لگی بیٹا میرے بڑھاپے کی طرف دیکھ، میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس چھت نہیں ہے، کہاں جاؤں گی، کیا بنے گا میرا؟ اس نے کہا اماں میں اپنا فیصلہ سنا دیتا ہوں، میرا کائنات کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، محمد عربی کے دامن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے، میں نہیں رہ سکتا۔ خالہ آگے اس نے کہا بیٹا کوئی درمیانی راستہ نکالو تاکہ ایسا ہو جائے ہمارا یہ خاندان نہ ٹوٹے نہ بکھرے، ہم ایک ہی جگہ پہ رہیں۔ کہنے لگا تو بتا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہنے لگی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے لگا میں بتا دیتا ہوں، اگر تم مانو تو خالو سے بھی بات کر لو، صبح تو بھی چلی جا اور ساتھ میں میری اماں کو بھی لے جا، تو بھی چلی جا اور ساتھ میں میری اماں کو بھی لے جا، تم جا کر، میں تمہیں نہیں کہتا کلمہ پڑھنا، صرف دیکھ کے آ جانا، جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا، جو فیصلہ تمہارا وہ مجھے منظور ہوگا۔ دوسرے دن جب ماں بھی چلی ہے، خالہ بھی چلی ہے، اس نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میرے عشق کی لاج رکھنا، بھیج میں نے دی ہیں، جلوہ تو دکھا دینا۔ ادھر سے یہ چلی ہے نا، جب پہنچی ہیں میرے حضور تشریف فرماتے اس چہرے پہ نظر پڑی ہے کہ جس چہرے کو اللہ نے اپنے حسن کا آئینہ بنایا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے بھی، جیسے ہی پہلی نظر پڑی تو کلمہ پڑھ لیا، پلٹ کے واپس آئی۔ اب کلمے کا رنگ تو نظر آتا ہے نا، سبحان اللہ، رنگ تو نظر آتا ہے۔ جیسے ہی پلٹ کے واپس آئی نا، اس نے دیکھا وہ رنگ بدل گیا ہے، تو کہنے لگا اپنی خالہ سے کیف وجدت حبیبی محمدا، یہ بتا تو صحیح ہمارے حضور کیسے ہیں؟ وہ منہ پھیر لیتی، ماں کے پاس گیا، وہ بھی منہ پھیر لیتی، شام کا انتظار کرنے لگا، کہنے لگا وہ کل کہہ رہا تھا مصری سونا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ یمن والا سونا ہے، شام کو دسترخوان تو لگنے دو نا، پھر میں بتاؤں گا کہ سونا کون ہے۔ دسترخوان لگ گیا، جب سارے بیٹھ گئے نا تو خالو کو کہنے لگا خالو پوچھا نہیں ہے، میری خالہ سے اپنی گھر والی سے گئی تھی، یہ فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ابھی نہیں پوچھا، پوچھ لوں گا، لیکن تجھے میرا گھر چھوڑنا ہوگا۔
اسی اسنا میں خالہ کی زبان کھلی، اس نے کہا یہ ابو قرصافہ بعد میں چھوڑے گا، اگر محمد کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑتا ہے نا تو پہلے میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تیرا۔ ساتھ میں اس کی والدہ بھی اٹھ گئی، اس نے کہا جی میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح اس میں ایسا کیا ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابو قرصافہ کہنے لگے اوے میں نے تجھے کل کہا تھا کہ جو محمد کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے چہرہ محمد کا ہوتا ہے، جلوہ اسے خدا کا نظر آیا کرتا ہے۔ انا میرا تو جمال الحق من رانی فقد را الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں، جسے میں نظر آ جاؤں اسے جلوہ خدا نظر آ جاتا ہے۔ تھوڑے کو بہت سمجھیے گا، وقت مختصر ہے، سچی بات ہی آپ کا ذوق بھی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، تو وقت چونکہ پہلے ہی میرے خیال سے کافی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ تھوڑے کو بہت سمجھیے گا۔ زندگی نے کبھی وفا کی، انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معروضات میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں رکھوں گا۔ صرف آخری بات اتنی کرنے لگا ہوں، نعرہ جو ہوتا ہے نا وہ متفقہ ہوتا ہے، کوئی ایک مولوی اگر کہیں بیٹھ کے بکواس کر لے نا وہ نعرہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ صرف اتنا کہوں گا، بس یہ علماء کے متعلقہ تھا، یہ تو خاصاں دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی، ویسے بھی ہے کہا تھا عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھائی خاصاں دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی۔ نعرہ جو ہوتا ہے نا وہ نعرہ ایک پوری جماعت کا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے کئی فنکار مل جائیں گے جو سٹیجوں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نہ میرے حضور کی آل، نہ میرے حضور کے اصحاب، نہ میرے حضور کی ازواج وہ کسی ملہ کی محتاج نہیں ہیں، وہ مصطفیٰ کے دامن سے جڑے ہیں تو اللہ نے ان کو عظمتوں کے مینارہ نور عطا فرما دیے ہیں۔ الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جن نانے جویں بخشی ہے تو نے میرے مالک انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یخزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ دوران گفتگو امدن یا سہون کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو، میں اپنا رب کے حضور معافی کا خواستگار، فقیرہ یہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو، بس ہم دعا کر چلے۔